Hello there. We are to discuss restoration and neoclassicism in English literature in Urdu. انگلستان کی تاریخ میں 11 سال کی پیوریٹین حکومت ایک ایسا دور ہے جب انگلستان کا سیاسی نظام بادشاہت پر نہیں ریپبلک یعنی جمہوریت پر مبنی تھا، مگر 1660 میں چارلس اول کے بیٹے چارلس دوم کی تخت نشینی کے بعد بادشاہت انگلستان میں بحال ہو گئی، جسے تاریخ میں ریسٹوریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیوریٹن پارلیمنٹ اور بادشاہ کے درمیان خانہ جنگی میں جو انگلستان میں خانہ جنگی کے واحد مثال ہے، بادشاہ چارلس اول کو شکست ہوتی ہے اور اسے 1649 میں قتل کر دیا گیا۔ اس شکست کے بعد ولی عہد اور بادشاہت کے طرفدار درباریوں کو فرانس میں پناہ ملی۔ بحالی بادشاہت کے بعد جب چارلس دوم اور اس کے درباری واپس انگلستان آئے تو فرانسیسی دربار اور کلچر کے اثرات بھی اپنے ساتھ لائے۔ کرامویل کی پیوریٹین حکومت نے تفریحات پر پابندی لگا رکھی تھی۔ چارلس دوم نے مذہبی تہواروں کو عام کر دیا اور سارے تہوار منانے کی اجازت دی۔ تفریحات پر سے پابندی ہٹا لی اور تھیٹرز جو کہ پہلے بند کر دیے گئے تھے اب ان کو بھی پھر سے اوپن کروا دیا۔ 11 سال کی سختی اور پابندی سے دبی ہوئی جبلتوں کو جو آزادی ملی تو دربار اور درباریوں میں آزادی انتہا کو پہنچ گئی۔ ادب میں یہ اثرات خاص طور پر ڈرامے میں رونما ہوئے۔ فرانس سے آئے ہوئے نئے اثرات ڈرامے میں تو بظاہر حاوی نظر آتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رینیسانس کا دور ختم ہو چکا تھا اور زمانہ اب غفلت اور استدلال کی چوکھٹ پر پہنچ چکا تھا۔ خانہ جنگی کا بھی ذہنوں پر یہ اثر پڑا کہ مذہب کی قدر لوگوں کی دلوں میں کم ہو گئی اور عقلیت اور استدلال کی طرف رجحان بڑھنے لگا تھا۔ چنانچہ اس کے باوجود کہ نئی آزادی کے کچھ ناجائز فائدے اٹھائے گئے، جیسے ڈراموں میں ہوا، زمانہ اب ایک نئے راستے پر مڑ چکا تھا جو ادب میں نیو کلاسسزم کہلایا اور یہ ذہنوں کو عقلیت کے دور ایج آف ریزن میں لا رہا تھا۔ سائنس کی نئی معلومات کا بھی لوگوں کے مزاج اور ذہن بدلنے میں بڑا ہاتھ رہا۔ یورپ میں 17 سینچری میں کچھ ایسی معلومات حاصل ہوئیں، مثلاً کوپرنیکس کی یہ دریافت کہ زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، ہاروے کی یہ دریافت کہ خون جسم میں گردش کرتا ہے، گیلیلو کی یہ دریافت کہ کائنات کا نظام میکانی اصولوں پر قائم ہے، جنہوں نے عام اذہان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ان کی وجہ سے صرف انگلستان ہی کا نہیں بلکہ پورے مغربی یورپ کا مزاج بدلنے لگا۔ 17 سینچری کا وسطی حصہ وہ دور ہے جب سائنس اور عقلیت کے عروج نے مذہب کو گرفت یعنی کہ جو مذہب کی گرفت تھی اس کو ڈھیلا کر دیا۔ 18 سینچری کی روشن خیالی انلائٹمنٹ کا راستہ ہموار کر دیا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ کے تنقیدی نقطۂ نظر کے مطابق 17 سینچری میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہوئیں جنہوں نے انگلستان کی شاعری پر بہت دور رس اثرات مرتب کیے۔ یورپی مفکرین میں بھی یہ خیال اب زور پکڑتا جا رہا ہے کہ 17 سینچری کے وسط میں نئی سائنسی معلومات نے لوگوں کے ذہنوں کو ہمیشہ کے لیے اس راستے پر ڈال دیا جسے ہم جدید کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو انگریزی ادب کا سوچ سمجھ کر مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس کو یہ گتھی سلجھانی پڑے گی کہ 17 سینچری میں عقلیت اور سائنس پر اچانک زور کیسے پڑ گیا اور اس نے لوگوں کے ذہنوں کو اتنی شدت سے کیسے متاثر کیا۔ بہرحال بادشاہت کی بحالی کے بعد انگریزوں کی زندگی میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ پچھلی حکومت نے تفریحات پر جو پابندی عائد کر دی تھی اس کو ہٹا لیا گیا، تفریحات کی کھلی چٹھی مل گئی اور تھیٹر پھر سے کھل گئے۔ عرصے کی دبی ہوئی قوم تفریحات پر ٹوٹ پڑی۔ ڈراموں میں جنسی بے راہ روی پر طنز کے پردے میں جنسیات کو خوب ابھارا گیا، عورتیں آزاد ہوئیں، ایک نئے قسم کا تربیہ وجود میں آیا جسے کامیڈی آف مینرز کا نام دیا گیا۔ انگریزوں میں جو خود کو فرانسیسیوں سے برتر جانتے تھے، فرانسیسی مذاق عام ہوا، ڈراموں میں یہ رجحان عام ہوا۔
چارلس دوم اور اس کے رفقا فرانس میں جلا وطنی کے دوران دیکھ چکے تھے کہ فرانسیسی حکومت کس طرح کارڈینل ریشلو کی قیادت میں علم اور ادب کی تشکیل نو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاں دی اکیڈمی قائم ہو چکی تھی جو ادب اور زبان پر اپنے فیصلے صادر کرتی تھی اور ان فیصلوں کو قومی اہمیت حاصل تھی۔ شاعروں کا ایک گروہ پیدا ہوا جس کو بعد میں لیجسلیٹو دی پارنانس یعنی یونانی میوزون کی حکومت کے قوانین واضح کرنے والے کہا گیا۔ اکیڈمی نے شاعروں کو خاص طور پر اور دیگر اصناف کو عام طور پر رنسانس کی بے راہ روی سے نکال کر اصولوں کا پابند بننے کی ہدایت کی۔ بوالو فرانس میں اس تحریک کا قائد ہے اور یہی تحریک کلاسیکیت یا نیو کلاسزم کی بنیاد ہے۔ جو لوگ چارلس دوم کے ساتھ فرانس میں رہے تھے جیسے سر ولیم، انہوں نے اس تحریک کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے ملک میں واپس آنے کے بعد اسی طرز پر اپنے ملک کے ادب کی بنیاد بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، ایک غیر ملکی تحریر کو اپنے ملک میں کھپانے کے لیے اسے قومی رنگ دینا پڑتا ہے۔ دی ایوننٹ اسے قومی رنگ دینے میں قدرے کامیاب ہوا۔ اول تو کلاسیکی اثرات بن جانسن کے وقت سے قومی مزاج میں داخل ہونے لگے تھے، پھر خود قوم کا خاص جذبہ تعمیری تھا اور وہ ان اصولوں کو اپنانا چاہتی تھی جو تعمیر کی طرف لے جائیں۔ لہٰذا نئی کلاسیکیت جڑیں پکڑنے لگی۔ قومی آزادی اور بے راہ روی اس کے ساتھ ساتھ رہی، مگر تہذیب یافتہ لوگ جو رنسانس ہی سے قدمہ کے اثر میں آ گئے تھے، یہ سمجھنے لگے کہ قدمہ کی پیروی کے صحیح طریقے کی بنیاد پڑی ہے۔ انگریز شعراء نے اس رجحان کو بڑے فخر سے اپنایا۔ انہوں نے اپنے دور کو رومن بادشاہ اگسٹس کے دور سے، جس کے دوران ادب کو سب سے زیادہ ترقی حاصل ہوئی تھی، مناسب دیتے ہوئے آگسٹن ایج کہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کلاسیکی شاعری کو صحیح طور پر سمجھنے والے اور اس پر صحیح عمل کرنے والے وہی ہیں۔ حقیقت میں یہ نئی کلاسیکیت قدمہ کی روح کو چھوڑ کر اس کے ظاہری اصولوں ہی کو سب کچھ سمجھتی تھی۔ اس کی پیداوار نہ اتنی بلند پایا ہے کہ اسے ان معنی میں کلاسیکل کہا جائے جو اس لاطینی لفظ کی اصل معنی ہے، یعنی اعلیٰ ترین ادب، اور نہ ان کو قدمہ کی پیرووں کی مثال ہی کہا جا سکتا ہے۔ ملٹن صحیح معنوں میں کلاسیکی تھا، اور اگر ہم ان کا ڈرائٹن سے مقابلہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ شاعری کی جو روح ہے فنا ہو گئی ہے اور محض سوکھی ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ ڈرائیڈن پھر بھی بہت کچھ آزاد ہے۔ اس نے کلاسیکیت کو پورے طور پر قبول نہیں کیا ہے۔ اس کی اپنی طبع اور اس کی اپنی قومی خصوصیات کو بھی اس کی تصانیف میں مقام حاصل ہے، مگر اس کا بھی مخصوص رجحان نئی کلاسیکیت یعنی کہ نیو کلاسزم کی طرف ہے، اور آگے چل کر سخت گیر کلاسیکیوں نے اپنا قائد مانا۔ قوم کے بدلتے ہوئے مزاج اور حکومت کی بدلتی ہوئی ضروریات نے بھی کلاسیکیت کو لبیک کہا۔ عرصہ دراز تک بغاوت کرنے کے بعد قوم اب تھک گئی تھی اور نئے بادشاہ کی حکومت کو ماننا چاہتی تھی، اور بادشاہ بھی قوم کو ہر طرح خوش کرنے کے بعد اس پر قابو کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ چارلس دوم نہ متقی تھا اور نہ سخت گیر، مگر اس نے ایک دربار جما لیا تھا، اور چونکہ اسے عوام ہی لائے تھے لہٰذا عوام بھی اس دربار کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ درباریوں اور لندن کے شہر کی اہمیت بہت بڑھ گئی اور بادشاہ کے احکام کو قدرتی اور لازمی سمجھ کر مانا جاتا تھا۔ تہذیبی لحاظ سے دربار سے وابستہ ادب ہی کو اہمیت دی گئی۔ سوسائٹی نے درباری تہذیب ہی کو قبول کیا اور وہی ادب پارے پسند کیے جو اعلیٰ مذاق کے تھے۔ قومی ادب کے شاہکاروں میں فرسودہ اور پست رجحانات کو مطعون کیا گیا۔ بن جانسن نے شیکسپیئر میں فن کا فقدان دیکھا، اس کی فطرت کی مداح کی، مگر اس کی ٹریجڈیوں کو پس پشت ڈال دیا تھا۔
اسی طرح ڈرائڈن بھی شیکسپیئر کی تعریف تو کرتا ہے مگر آخری دور کا سب سے بڑا آدمی بن جانسن کو مانتا ہے۔ سوسائٹی کی تشکیل ایک نئے انداز سے ہوئی۔ راؤسا بکثرت اپنے جائیدادوں اور جاگیروں پر واپس آ گئے۔ اوسط طبقے کے لوگ اپنے تجارتوں میں لگے۔ سکون کی بنا پر اوسط طبقہ تیزی سے ترقی کرتا اور اہم ہوتا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ طبقہ مفاد پرست تھا، اس کو اعلیٰ قدروں سے کم سروکار تھا۔ اس کے اثر سے غنائی اور جذباتی شاعری کا فقدان ہوتا گیا۔ ادب میں واقعیت کا رنگ غالب ہوتا گیا اور اخلاقی نقطہ نظر کی بنیاد پر واقعیت پر طنز کا رنگ جمتا گیا۔ ادب جو تھا نثر کے قریب آ گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ علوم اور سائنس کی طرف بھی توجہ ہوئی۔ لوگ تلاش اور تخلیق میں مصروف ہوئے۔ رائل سوسائٹی وجود میں آئی۔ سچا ادب کم نظر آیا مگر ادب کی جگہ کی قدروں کی تعین کی طرف نظر گئی۔ صحیح تنقید اب شروع ہوئی۔ اس دور کی عظیم ترین ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے طبقاتی اور عمرانی علوم میں بڑے اضافے کیے۔ جس ادیب کی بھی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ شاعر بعد میں ہے اور عظیم ترین تنقید نگار پہلے۔ جب ہم اس دور کو مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں وہ خصوصیات نظر آتی ہیں جن کو لفظ جدید یا ماڈرن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب اب پورے طور پر لادینی ہو جاتا ہے اور سیاسی جماعتوں اور سیاسی تحریکوں کو آئینہ دار ہو جاتا ہے۔ اس دور کی جماعتوں اور سازشوں کے بارے میں نثر پاروں کے علاوہ دائمی قیمت رکھنے والی نظمیں بھی نظر آتی ہیں۔ پرانے لوگ بھی موجود ہیں۔ مثلاً ملٹن کی سب سے عظیم نظمیں اسی دور کی ہیں مگر وہ اس دور کی زندگی سے دور ہیں۔ کچھ عوامی مصنف بھی ابھرتے ہیں جیسے بنین مگر وہ اس دور کے مخصوص اثرات سے دور رہتے ہیں۔ یوں تو بہت سے مصنفین ابھرتے ہیں مگر اول درجے کا ایک ہی نظر آتا ہے یعنی جان ڈرائڈن، جو ہر صنف میں طبع آزمائی کرتا ہے اور پورے دور پر حاوی رہتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔